بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى، وقال: ليس كمثله شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الحديث وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام تعریف ہمیشہ ہر حال اسے ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو خالق و مالک ہے، رحمان و رحیم ہے، عزیز غفور ہے، الہ العالمین ہے۔ پیارے پیارے اس کے نام اور بے عیب بے مثال اس کی صفات، اور وہ اکیلا ہے اپنی ذات میں، اپنے اسماء و صفات میں، ہر چیز میں۔ اس کی جتنی تعریف کریں، جس قدر بڑائی بیان کریں وہ کم ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا مکمل دین پہنچا دیا، ہر خیر کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی، ہر شر سے ہمیں آگاہ کر دیا، ایک ایسا دین دے گئے کہ واضح روشن سمجھ میں آنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلات کے بعد آج 8 ربیع الاخر 1446 ہجری 11 اکتوبر 2024 عیسوی بصیرہ اکیڈمک کورس جو دعوت سینٹر ایسٹ جدہ جمعیت الدعوہ شرق جدہ کے تحت قائم ہے، اس کے لیول 2 میں آپ معزز طلبہ و طالبات شریک ہیں۔ لیول 2 میں توحید کے سبجیکٹ میں ہم نے ایمان باللہ کے بارے میں پڑھا، جو کہ اسلامی عقیدے کی بنیادوں میں سے ایک ہے، پہلی بنیاد ہے، ایمان کے ارکان میں سے پہلا رکن ہے۔
تو باہر کا آواز نہیں کروں. تو ایمان باللہ میں 4 چیزیں شامل ہیں: اللہ کے وجود پر ایمان، اللہ کی ربوبیت پر ایمان، اللہ کی الوہیت پر ایمان، اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان. اللہ کے وجود پر ایمان ہم نے پڑھ لیا، ربوبیت پر ایمان ہم نے پڑھ لیا. اللہ کی الوہیت کا مطلب اس بات پر ایمان رکھنا، یقین رکھنا کہ اللہ کی ذات اکیلی ایسی ہے جو ہر قسم کی عبادت کے مستحق اور لائق ہے. اس کے سوا کوئی ذات عبادت اور عبادتوں کے لائق نہیں. اللہ ہی بندگی اور عبادتوں کے لائق ہے. اس کے سوا کوئی مخلوق، کوئی چیز کائنات میں بندگی اور عبادت کے لائق نہیں ہے. یہ جو ایمان ہے، یہ جو عقیدہ ہے، اس کو عقیدہ توحید بھی کہتے ہیں اور الوہیت پر ایمان کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. تمہارا معبود ایک سچا معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. وہ رحم کرنے والا، نہایت مہربان. اس آیت میں جو سورۃ بقرہ کی آیت ابھی میں نے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ الہکم الہ واحد. اے انسانوں، تمہارا معبود یعنی وہ ذات جو جس کی تم عبادت کرو، عبادت کی مستحق الہ واحد، ایک ہی الہ ہے، دو نہیں ہے عبادت کے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی چیز عبادت کے لائق نہیں ہے اس کے سوا. الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم. اس آیت سے دلیل ملی کہ اللہ ہی سچا معبود ہے. یہ ہے توحید الوہیت یا ایمان باللہ کی تیسری چیز. میں نے بتایا کہ ایمان باللہ کہتے ہیں اللہ پر ایمان، اس کا مطلب 4 چیزیں ہیں. اللہ کے وجود پر ایمان کہ اللہ ہے، پڑھ لیے. اللہ کی ربوبیت کہ اللہ ساری دنیا کا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے. نمبر 3 جو بھی پڑھ رہے ہیں ہم، اللہ ہی سچا معبود ہے. عبادت صرف اسی کی، کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی. الوہیت پر ایمان، توحید الوہیت پر ایمان کیا مطلب؟ اللہ سچا معبود ہے. نمبر 4 الایمان باسماء اللہ و صفاتہ. اللہ پر ایمان لانے میں چوتھی چیز جو شامل ہے، جو مطلب ہے، تقاضا ہے، اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان. اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہاتھ اٹھائیے، ہم دوبارہ سمجھیں گے. لیکن آپ ایسے بیٹھے رہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، پھر بھی خاموش ہیں، ہم کو اچھا نہیں لگے گا. آپ سمجھیں، یہ مقصد ہے سمجھانے کا. پھر آپ ہم سب مل کر عمل کریں. لیول 2 توحید کا سبجیکٹ میں شروع بات ہوئی تھی اسلامی عقیدے کی بنیاد. ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ پہلا کیا ہے؟
ایمان باللہ، اللہ پر ایمان. پہلا کیا ہے؟ اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، اللہ پر ایمان کا مطلب کہ اللہ کے وجود پر ایمان، کہ اللہ ہے اور اللہ ہی ساری دنیا کا رب ہے. دو، اللہ ہی صرف اکیلا عبادتوں کے لائق ہے. تین، اور اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، پیاری پیاری صفات ہیں. مشکل ہے، مشکل ہے. کیا کیا پڑھ رہے لوگ؟ یہ کیا مشکل ہے؟ مشکل ہے فیصل بھائی؟ بولو پھر. ناشتہ کریں، چائے پیے اور پیتے، چاکلیٹ بھی ہے آج، سب کو چاکلیٹ ہے. وہ بریک میں دینا، آپ نہیں دینا، اس کی وجہ بھی بریک میں بتائیں گے. بریک سے پہلے سمجھ میں آیا؟ کیا سمجھ میں آیا؟ اللہ پر ایمان کا مطلب سمجھ. چلیں، نہیں سمجھ کر مت بیٹھے، سمجھ کر بیٹھے. مطلب نہیں سمجھا تو اٹھ کے نہیں جانا، بیٹھنا، سمجھنا. آپ اٹھانا بولو یہ سمجھ میں آیا، پھر سمجھنا. اللہ کی یہ اسماء و صفات پر ایمان. اسماء و صفات، اسماء مطلب نام، شاباش. صفات مطلب شعیب بھائی خصوصیت. صفات، اللہ کے صفات پر ایمان. جی خصوصیات نہیں ہو سکتے، صفات، کوالٹیز. آپ مثال دیجیے. صفات، بھائی صفت کس کو بولتے ہیں؟ مثال دیجیے. رحم کرنا صفت ہے، رحمان. دنیا کی کوئی مثال دیجیے صفت کی. کسی چیز کی، مسجد کی کوئی صفت بتائیے. مسجد کی صفت رہتی، مسجد کی صفت رہتی. ایسے پوچھنا نہیں، نکلتا اندر سے معلوم ہوتا کہ کون کی تصویر. کیا مسجد کی بھی صفت ہوتی ہے کیا؟ میں ادھر اشارہ کر رہا ہوں، آپ کی آپ ادھر بیٹھے ہیں نا، آپ بچے کے ساتھ ماں ہیں، وہاں بیٹھے. یہ صفت مسجد کی صفت ہوتی ہے. نہیں معلوم ایسا بولو نا، بیٹھے. جی کیا مسجد کی بھی صفت ہوتی ہے؟ آپ نئے آ جائیں. ہاں آ جاتے، آتے نہیں. اب مسجد کی بھی صفت ہوتی ہے، مسجد انسانی. جیسے بتائیے کیا صفت مسجد کی ہو سکتی ہے، ہوتی ہے؟ فرنش مسجد اور فرنیچر فرنش مسجد مطلب سارا آئٹم. نہیں آپ بولو، آپ انگلش میں بولو، ہندی میں بولو، عربی میں بولو، اردو میں بولو. بس مسجد کی صفت رہتی ہے نا. کوئی مثال نہیں دے سکتا، ایگزامپل دیجیے آپ مسجد کی صفت. شاباش. 2 چاکلیٹ دینا بریک میں. بڑی مسجد. جی بھائی صفت کا مطلب کوالٹی کسی بھی چیز کی ہوتی ہے، انسان کی، جانور کی، چیزوں کی، شجر کی، حجر کی، پتھر کی بھی صفت ہوتی ہے. جیسے بولو، جیسے کالا پتھر کی صفت کالا، چیزوں کی. گھڑی کی صفت ہوتی ہے. ہاں کیا مہنگی گھڑی صفت ہے. صفت اچھی بری کوالٹی کو تو سمجھانا چاہ رہا ہوں. صفت کیا چیز؟ ورڈ صفت. صاف کپڑے، خوبصورت گھر، باپردہ لڑکی، باپردہ لڑکی، بے ادب لڑکا. دیکھیے اچھی بری دونوں صفت ہوتی ہے. بڑا آدمی، چھوٹا آدمی، ٹھیک ہے. لمبا درخت، پستہ قد انسان. بہت ساری صفات اچھی بری ہوتی ہے. خوبصورت مسجد، بڑا حمام. ہر
ہر چیز کی بولو نا. پانی کی بھی صفت ہوتی ہے, میٹھا پانی, کھارا پانی. موبائل کی صفت, مہنگا موبائل, سستا موبائل, اچھا موبائل, خراب موبائل, خوبصورت موبائل, بد شکل موبائل, کالا موبائل, کٹا موبائل. اور بھی صفت ہوتی ہے. کیا ہے؟ آئی فون موبائل, اینڈرائڈ موبائل. صفت بولتے ہیں, صفت کوالٹی کسی چیز کی مائنڈ کی چیز ہوتی ہے. سمجھ میں آیا یا نہیں؟ لفظ صفت ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ موبائل کی. ایمان باللہ میں ایک چیز یہ بھی شامل ہے کہ اللہ کے نام اور اللہ کی صفات ہوتی ہیں, تو اللہ کے ناموں پر, اس کی صفات پر ایمان لانا. اللہ کے ناموں پر اور اس کی صفات پر ایمان لانا. اللہ کے بہت نام ہے. کیا ہیں؟ بہت سارے اللہ کے نام ہیں اور اللہ کی بہت ساری صفات بھی ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھنا, اللہ تعالیٰ اپنے نام, جیسے اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا ہے نا, ویسے ہی اپنے ناموں اور صفات میں بھی اکیلا ہے. اس کے نام کے جیسے کسی کے نام نہیں, اس کی صفات کی جیسی کسی کی صفات نہیں. چلیے ایک نام کی مثال لیں گے, صفت کی سمجھ میں. السمیع اللہ کا نام ہے, کوئی اور السمیع نہیں ہو سکتا. سمیع ہو سکتا ہے بہت سارے, السمیع کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ کا جو نام ہے, جو کوالٹی والا ہے, ایسا کسی کا نام نہیں. سننا, السمیع سننے والا, یعنی یہ جو سننے والا اللہ تعالیٰ کا نام ہے. آپ ہم سنتے ہیں, انسان بھی سنتے ہیں, لیکن اللہ کا جو نام ہے السمیع, اس میں جو قوت ہے, اس میں جو کوالٹی ہے, اس میں جو صفت ہے, وہ کسی کی نہیں ہو سکتی. سمجھ میں آیا؟ یعنی صفت میں مثال دیجئے رحم کرنا, اللہ کی صفت ہے. اللہ کی صفت بات نہیں کرنا, اللہ کی صفت ہے رحم کرنا. ایسی کسی کی صفت ہے رحم کرنا؟ بولیے. چلیے آپ سمجھیں گے. ہاں تھوڑا میں اور سمجھوں گا. چلیے, ضروری نہیں اصل چیز اچھا سمجھنا ہے, اصل چیز جلدی ختم کرنا نہیں ہے. نہیں, اللہ کے جیسی کسی کی صفت ہے, یہ سوال ہے. اللہ تعالیٰ الرحمن رحیم ہے. اللہ کی ایک صفت ہے نا, رحم کرتا ہے بندوں پر. مخصوص ہے نہیں یہ صفت ہے. یہ صفت اللہ کی, یہ صفت رحم کرنا کسی مخلوق میں ہے؟ اللہ کی یہ صفت نہیں. ذرا سوال کر دیا, فہم السوال اس کو جواب بولے. سوال سمجھنا آدھا جواب ہے. اللہ کی جو صفت ہے رحم کرنا, ویسی کسی کی صفت ہے نہیں. نہیں, اللہ کے جیسی کسی کی صفت نہیں. ہم یہ تو بول رہے ہیں اللہ کے ناموں کے جیسے کسی کے نام نہیں, اللہ کی صفات کی جیسے صفات. اچھا, تو پھر ایک سوال, کیا انسان مخلوق رحم نہیں کرتی ہے؟ آسان سوال ہے. میں بہت آسان سوال کرتا ہوں, لیکن لوگ بہت مشکل کرتے ہیں. کیوں مشکل تھا سمجھ نہیں آتا. اس کا کانسنٹریشن نہیں سمجھتے نہیں, یہ غور نے غور سے سنتے نہیں. شاید نیند نہیں ہوئی پوری, شاید ناشتہ نہیں ہوا. شاید آپ کیا کریں, سلا تو نہیں سکتے گھروں میں, تو آپ کے اپنے گھر ناشتہ دے رہے, چائے دے رہے, کیا کر سکتے. چلیے, کیا مخلوق میں, انسان میں, سوال میں, کیا انسان میں صفت رحمت ہے یا نہیں ہے؟ صفت رحمت ہے. اب آیا اصل سوال. اب دیکھیں, ابھی تھوڑی دیر پہ بولے اللہ کے جیسے کسی کے پاس کی صفت نہیں ہے, تو ابھی بول رہے کہ اللہ انسان بھی سے رحم کرتا ہوں. آسان سوال. جی بیٹا. شاباش, جواب دے دیں. اچھا بڑا بیٹا, اس کا اسکرین کیا ہوتا ہے جو بھی ختم. جی, اور کوئی دوسرے انداز کیا بولا طالب علم شایان نے کہ
انسان کے اندر جو صفت ہے یہ بہت زیادہ نہیں ہے رحم کرنا. اللہ تعالیٰ کے جانب پر جو صفت ہے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے. جواب بالکل صحیح. اور دوسرے دس جس طریقے سے رحم اللہ تعالیٰ کرتا ہے ویسے انسان نہیں کرتا. بس یہ بھی جا دیں ابا نے اور کلیئر کر دیا ان کو. شاید اللہ کی جیسی صفت نہیں ہے. صفت تو ہے جیسی کہ وہ جیسی اللہ کی جو صفت ہے رحمت ایسی انسان کے لیے ہے لیکن ایسی ہے لیکن ایسی. سننا اللہ کی صفت ہے. بولیے بھائی سنتا اللہ آپ بھی سنتے ہیں. اللہ کی جو صفت ہے رحمت سننا کیا انسان عبدالعزیز بھائی کیا انسان کے اندر یہ صفت ہے سننا ہے؟ پھر کیا اللہ کے جیسی نہیں ہے. مطلب اللہ کے جیسا انسان نہیں سنتا. تیسری مثال دیکھنا اللہ کی صفت ہے نہیں بولتے ہیں نہیں بولتے تو بولیے جواب نہیں دیتے بولیے. کیا بولو دیکھنا انسان اللہ کی صفت ہے. اللہ دیکھتا ہے یا کلش خود السلام هذه احنا اتفقنا اول ما بدانا الترم الثاني انه يكون عندنا اختبارات نصفيه صحيح؟ نعم. عشان كذا قلنا ركزوا مع الشيخ والكتابه والحفظ. الان جاء وقت الاختبارات النصفيه. هذا اختبار سهله ان شاء الله وعلى حسب راي الشيخ اذا كان يعطيكم تحلوها في المكان هنا او تكون واجب عندكم في البيت جيبوها للشيخ الاسبوعي. الشيء اللي يشوفه اصلح الشيخ يعطيه. شیخ ابو فہد ہے ہم سے شکریہ اللہ بتا رہے ہیں کہ اس سے پہلے شروع میں ہم نے بتایا تھا کہ ایگزامس ہوں گے ٹیسٹ ہوں گے. کوئی جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں اسی بات آپ نے پہلے بھی دیا تھا. اب یہ حافظ لے کر ٹیسٹ ہے ٹھیک ہے. اختبار نصفی ہے یہ حافظ لے کر ٹیسٹ. وہی جو مواد آپ پڑھ رہے ہیں سبجیکٹس کو پڑھ رہے ہیں یہ آسان ہے انشاءاللہ مشکل نہیں ہے. تو اب اس میں دو ہے یا تو آپ اس کو یہیں لکھ کر جواب دے دیجئے یا آپ ان سوالات کے پرچوں کو اپنے گھر لے کے جائیے. نیکسٹ ویک جو ہے آپ مجھے لا کے دیں. دو بھی آپشن آپ کے پاس موجود ہے. هدفنا توصل المعلومه مو هدفنا تعليم. مقصد کیا ہے اس کا؟ آپ لوگوں کو پریشان کرنا مشکل میں یہ کہ اچانک امتحان ایسا نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ جو معلومات آپ کو یہاں پر دی جا رہی ہیں وہ معلومات آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائیں دل و دماغ میں بیٹھ جائیں ان امتحانات کے ذریعے. یہ مقصد جی سوالات کے پرچے دیے آپ کو ہیں. جی چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے 4 سوالات. 1 2 3 4 بہت آسان انشاءاللہ. ہر سوال کے 3 نمبر ہیں. 4 ضرب 3 12. کتنا آسان ہے. امتحان میں عدد تو خبر کے سوالات بھی ایزی ہو جاتا ہے. اب کیا کریں گے؟ جوابات ابھی دیں گے اگلے ہفتے دے دیں گے. طلبا کیا بولتے وہ پڑھ رہے ہیں. دونوں آپشن دیا ہے ابھی ہمارے ابو فہد صاحب نے. یا تو آپ ابھی حل کریں اور میرے حوالے کر دیں یا آپ لے کے جائیں. سوالات میں بتا دوں گا اردو میں. آپ اپنے گھر لے کے جائیں. پورا ہفتہ بیٹھ کے جو ہے لکھیے آئندہ جو میں لا کے دیجیے. چلو
پہلے لیں گے کیا بولتے اس کو رائے طلبا کی پہلے لیں گے پھر طالبات کی اوپر لو بولی جیسے میں بول رہا ہوں ویسے لینا ہوگا یعنی ایک کام کیجیے ابھی ایک کام کیجیے جو طلبا و طالبات اب دینے کے لیے یعنی آج کی کلاس میں دینے کے لیے تیار ہے اس کے لیے جو ہے ٹائم آپ کو دیا جائے گا 20 منٹ بہت ہو گئے 5 منٹ کا ہے 20 منٹس دے سکتے ہیں بیس منٹ کا تو 20 منٹ دیں گے آپ اگر جو حل کرنا ہے اب وہ طلبا و طالبات جو اپنی رائے یہ پیش کرتے ہیں کہ نہیں آج ہی دیں گے ہم اپنا ہاتھ اٹھائیں طالبات بھی اٹھائیے اور میں عبداللہ ذرا دیکھیے کتنے ہاتھ اٹھے ہیں خواتین اسلام کے یہاں میں دیکھ لیتا ہوں کتنے ہیں آج جو دینے کے لیے تیار ہے 1 2 4 5 ہاں ادھر بس اب پوچھئے گا کتنے اٹھے آج جو دینے کے لیے تیار ہے آن لائن والے بھی بھیج رہے ہیں ان کو بھی کچھ شکل ملے گی کچھ جواب دینا دو لوگ دینا چاہ رہے ہیں آج یا 6 ختم اتنے سارے مرد حضرات بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب اکثر آئندہ ہی دینا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو ڈن سوالات آپ کو جوابات آئندہ لیکن ایک شرط ہے وہ شرط آپ راضی ہیں تو پھر آئندہ جمعہ آپ مجھے پرچہ دیجیے وہ شرط سے راضی نہیں ہے تو ابھی دینا ہوگا شرط یہ ہے کہ سوال شرط کیا ہے کیا دیکھنا نہیں کیا نہیں دیکھنا سوالات نہیں دیکھنا شرط 2 شرط یہ ہے کہ کسی سے پوچھنا نہیں کسی عالم سے کسی شیخ سے یا اس کے جوابات کتابوں میں ڈھونڈنا نہیں آپ کی نالج میں جو ہے وہ لکھنا پہلا سوال ایک کام کریں گے سوالات پڑھنا تھا پہلے میں اس کے بعد جوابات اب دیتے ہیں بعد میں دیتے ہیں یہ زیادہ ایک آخری چانس سوالات ابھی پڑھوں گا میں اس کے بعد آپ اٹھائیے جو آج دینا ہے جو آئندہ دینا ہے سوال نمبر 1 توحید کی کتنی قسمیں ہیں بیان کیجیے وہی پڑھ رہے ہو توحید کی کتنی قسمیں ہیں بیان توحید کی کتنی قسمیں بیان کیجیے 1 نمبر 2 شرک کی کتنی قسمیں ہیں بیان کیجیے نمبر 3 کم عدد ارکان احسان کے کتنے رکن ہیں دین کے مراتب ہیں اسلام ایمان احسان اسلام کے 5 ارکان ایمان کے 6 ارکان احسان کے کتنے ارکان ہیں بیان کیجیے نمبر 4 اور آخری نماز کی شرطیں بیان کیجیے یہ ہے سوالات آپ دیتے ہیں نیکسٹ ویک دیتے جو اب دینے کے لیے تیار ہیں سوالات سنیے توحید کی قسمیں پہلا سوال شرک کی قسمیں دوسرا سوال احسان کے ارکان تیسرا سوال اور نماز کی شرطیں کیا ہیں چوتھا سوال جو اب دینے کے لیے تیار ہیں وہ ہاتھ اٹھائیے 6 کے 3 ہو گئے 2 ہو گئے سوال پر جو ہے خواتین میں بعض لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ہم آن لائن دے سکتے ہیں آصف اقبال صاحب تو جواب ہی بھیج دیے
آن لائن ایک سن رہے ہیں طالب علم، کچھ جوابات بھی بھیج دیے. ہم ایمانداری کے ساتھ ہمارے نالج سے جوابات دیں گے انشاءاللہ. یہ پہلا تھا میسج، اس کے بعد میسج جوابات آیا. جی ہاں تو خلاص تین ہی خواتین ہیں، ٹھیک ہے. یہ پرچے آپ کو دے دیے جائیں گے. آئندہ جمعہ لائیے پوری ایمانداری کے ساتھ لکھ کے آنسرز لکھ کے لائیے. ایک شرط ہے، نہ کسی سے ایک ہی شرط ہے. کیا دو شرطیں دیں گے آپ؟ ایک ہی شرط ہے. کیا ہے؟ کسی سے پوچھنا نہیں اور نہ دیکھنا نہیں کسی کتاب. لکھنا پورا ہفتہ بیٹھ کر، لیکن آئندہ جمعے سے پہلے دے دیجیے. آپ ایک دن میں ایک سوال حل کریں گے تو 4 دن ہوں گے. آسان. چلیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے دیکھنا. کیا ایسی صفت انسان میں بھی ہے؟ ایسی اللہ کے اندر نہیں. جس طریقے سے اللہ دیکھتا ہے ویسے انسان نہیں دیکھ سکتا. صفت تو ہے لیکن کیفیت میں فرق ہے. دیکھیے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک آسان میں ایک طریقہ بتاؤں. طریقہ نہیں، اللہ کی ذات ہے یا نہیں ہے، انسان کی ذات ہے یا نہیں ہے. کیا انسان کی ذات، دیکھیں ذات دونوں بھی ہیں. اللہ کی ذات باری تبارک و تعالی، اللہ کی ذات، انسان کی ذات یا مخلوق کی ذات. انسان کی ذات، کیا ذات سیم ہے؟ بولیے. نہیں ہے. ذات سیم. اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، بلند ہے، بے مثال ہے. تو ویسے ہی اللہ کی صفات بھی ہے. اللہ کی ذات کے جیسے انسان کی ذات ہے؟ آپ بولیے، ہے یا نہیں؟ اللہ کی ذات کے جیسے انسان کی ذات نہیں ہے. ایسے ہی اللہ کی صفات کے جیسے انسان کی صفات. تھوڑا اور ایکسپلین کرو. پہلی صفت کیا بتایا؟ رحم کرنا. اللہ رحم کرتا ہے، انسان رحم کرتا ہے. جی، انسان میں اماں ہے، ابا ہے، بچے ہیں، رحم کرتا ہے. بچہ بچے پر رحم کرتا ہے، ماں بچوں پر رحم کرتا ہے. کیا اللہ کے پاس جو صفت ہے رحمت ویسے انسان کی ہے؟ نہیں. اللہ کی رحمت کیسی ہے؟ دیکھیے، کافروں پر رحم کر رہا ہے، مشرکوں کھارے پی کے سانس لے رہے یا مر کے پورے کافر دنیا میں پورے ابھی بھی ہیں، آج بھی ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے. وہ کھارے پی کے جینے سانس لے رہے ہیں. جو لوگ گناہ کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، مرڈر کرتے ہیں، وہ بھی جی رہے. گنہگار اللہ کو بھی رزق دے رہا یا نہیں دے رہا؟ یہ رحمت اللہ کی انسان کے اندر ہے. ایسی رحمت. ایک مرتبہ اگر کوئی ناراض کر دے آپ زندگی برباد نہیں کریں گے. رحم کیا ہے؟ وہ کر رہتا ہے. خطے کلام صحیح نہیں. بولیے نا جلدی. طبیعت سب کی ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ اللہ تمام کو صحت و عافیت رکھے. آمین. چلیے، دیکھنا سننا دو اور مثالیں دی. اللہ سنتا ہے، انسان سنتا. اللہ کی سننے کی وجہ انسان نہیں سنتا. اللہ سب کی بات سنتا، دلوں کی آواز سنتا. سننا اس کی صفت. میدان عرفات میں ہر کوئی اپنی اپنی زبان میں اللہ سے دعا کر رہا ہے. اردو میں کوئی، عربی میں کوئی، پنجابی میں کوئی، تیلگو میں کوئی، ہندی میں کوئی، چائنیز میں کوئی، جاپانی میں کوئی، اسپینش میں، فرینچ کوئی، تیلگو، ملیالم. آپ دعائیں کر رہے، سب کی بیک وقت اللہ سن رہا دعائیں. یہ ارے بھائی جھوٹی معلوم نہیں معلوم بولی ایسی دیکھیے مجھے جھوٹی معلوم چلتی نا. اس کی آواز بھی سنتا رہتا. کیا شان ہے اللہ. سمجھ میں کیا انسان سنتا ہے. ابھی اس وقت کیا میری بات آپ سن رہے ہیں. اس وقت بہت سارے ممالک انڈیا پاکستان میں جمعے کے خطبے چل رہے ہوں گے میرے خیال سے. کیا ہو گیا ہوگا یا بازو کا ہو رہا خطبے
خطبہ سنا نہیں دے رہا ہے انڈیا پاکستان؟ ارے انڈیا کا گھر ہے دیوار، ہمارے آفس میں بھی کلاسز چل رہی ہیں، اور بھی جالiyات کی، نیپالی، فلپینی، بنگالی، ملباری، صومالی، چائنیز، یہ سب کلاسز چل رہی ہیں اوپر. ہاں کلاس میں کیا پڑھا ہے بول. میرے ساتھ اور 3 کرسیاں اور رکھ دے، ہم 3-4 استاد مل کے آپ کو پڑھائے تو سمجھ میں نہیں آئے گا، سنے نہیں آئے گا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچھا یہ اور ایک بات ابھی سن رہے مائک پہ بھی، ٹھیک ہے. کیا سنیں ابھی مائک پہ بولا ہے. یہ ہے سننے کا مسئلہ، سمجھ میں آ رہی ہے. اچھا آپ جب تشریف لے جاتے رہی کہاں سے؟ دنیا سے. جب دنیا سے تشریف لے کے جائیں گے آپ آخرت کی طرف، آپ کی لاش رہے گی، ہم لوگ بولیں گے، آپ سنیں گے، ہم لوگ نہیں، آپ بولیں گے، ہم بولیں گے، سنیں گے. مردہ سنتا ہے. یہ بات سمجھ میں، اللہ کی صفات کی جیسی کسی کی صفت نہیں ہے، اللہ کے ناموں کے جیسے کسی کے نام نہیں. ایک بات. دوسری بات یاد رکھیے، اللہ کی جتنی صفات ہیں، سننا، دیکھنا، بات کرنا، رحم کرنا، عطا کرنا، ٹھیک ہے، جتنی صفات ہیں اللہ کی کوالٹیز کمال کی ہے. یہ پوائنٹ ایک لفظ یاد رکھیے، کمال. کیا کمال کی ہے. انسان کی صفت کمال کی ہے، ناقص. پیدا ہونے سے پہلے کچھ بھی نہیں سنتا تھا، چھوٹے رہنے میں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، بات کرنے نہیں آتا تھا، جب بچہ تھا بات کرنے نہیں آتا. آج سن رہا ہے لیکن وہ جو اس کے سامنے بتایا جا رہا ہے، کان کا پردہ پھٹ جائے وہ بھی نہیں سنے گا. اللہ حفاظت کرے. مر جائے گا، سنے گا نہیں، دور کی آواز نہیں سنتا. 4-5 آواز ہو گئے ایک ساتھ، اگر 4-5 آوازیں آنے لگے سنے نہیں آتا، اس کو ڈسٹرب ہو جاتا. یہ سب نقص اور عیب ہے انسان کی صفت. ایسی بات اللہ کی صفات جتنی ہے وہ کمال کی ہے. تو جیسے اللہ کی ذات کے جیسی کسی کی ذات نہیں، ایسے اللہ کی صفات کے جیسی کسی کی صفات نہیں. ایک آیت ہمیشہ یاد رکھیے اس چیپٹر میں، کون سا چیپٹر؟ اسماء و صفات. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے اور وہ سننے والا دیکھنے والا. لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں. یہ بات یاد رکھیے. سمجھ میں آیا؟ جس کو سمجھ میں آیا ہاتھ اٹھا جلدی. نہیں اٹھانا بھی نہیں. چلیے کھانا نہیں سمجھ میں آیا. آگے اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات پر ہمارا ایمان کیسے ہونا چاہیے؟ یہ تو پڑھ لیے بھائی ایمان، کہ اس کے ناموں کی جیسے کسی کے نام نہیں ہے، اس کی صفات کی جیسے کسی کی صفات نہیں. اللہ کے ناموں اور اس کی صفات میں ایمان ہمارا کیسے ہو؟ ایسے ہو کہ جتنے نام، جتنی صفات کتاب و سنت میں، قرآن و حدیث میں وارد ہیں، ہم سب پر ایمان لائیں گے. 4 چیزوں سے بچتے ہوئے سب پر ایمان ہے. جتنے نام قرآن میں ہیں، جتنی صفات قرآن میں ہیں، جتنے نام اور صفات قرآن اور حدیث میں ہیں، جتنے نام اور صفات قرآن میں اور حدیثوں میں ہے، ان سب پر ہمارا ایمان ہوگا جیسے آئی ہیں. بس 4 چیزوں سے بچتے ہوئے. نمبر 1، 4 کاموں سے بچتے ہوئے. نمبر 1، معنی نہیں بدلنا. نمبر 2، انکار نہیں کرنا. نمبر 3، کیفیت نہیں بیان کرنا. نمبر 4، مثال نہیں بیان کرنا. معنی، انکار، معنی کی تبدیلی، چینجنگ، انکار، کیفیت، مثال. 4 کام نہیں کرنا. ایزی ہے نا؟ کون بولے گا 4 کام نہیں کرنا کیا ہے؟ 2 بولیں. معنی نہیں بدلنا 1، انکار نہیں کرنا 2، کیفیت نہیں بیان کرنا. شاباش. مثال نہیں دینا. کدھر اللہ کے ناموں اور صفات پر ایمان کیسے لانا؟ سوال. اللہ کے ناموں اور صفات پر کہ ہمارا ایمان ویسے ہوگا جیسے آئے ہیں قرآن حدیث میں. 4 چیزوں سے بچنا. معنی نہیں بدلنا، انکار نہیں کرنا، کیفیت نہیں بیان کرنا، مثال نہیں. معنی نہیں بدلنا مطلب نام
اور صفات کون سی زبان میں ہے؟ عربی میں چھوٹے چھوٹے سوال کون سی زبان میں؟ تو اس کا میننگ ہوگا نہیں ہوگا؟ نام کا میننگ ہوگا نا، صفت کا میننگ ہوگا۔ الرحمن کیا معنی ہے؟ رحم کرنے والا۔ السمیع کیا معنی ہے؟ سننے والا۔ بل یداہ تبارک الذی بیدہ الید کیا معنی؟ ہاتھ۔ تو معنی ہے، یہ جو معنی ہے بدلنا نہیں۔ جیسے اللہ بول رہا ید، ہم بول رہے قوت۔ ید کا معنی عربی میں کیا ہے؟ ید کا معنی عربی میں قوت ہوتا ہے، ہاتھ ہوتا ہے۔ ید اللہ قرآن میں ہے تبارک 29واں پارہ اس سورہ ملک کی پہلی آیت، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ید کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ ٹرانسلیشن میننگ اس کا بتا رہے ہیں آپ، قوت، کہ قوت ہاتھوں میں رہتی ہے۔ آپ کے ہاتھوں میں قوت ہوگی، ہمارے پیروں میں بھی رہتی ہے، جاتے ہیں بیٹھتے چینج کرتے مانا تو پھر پیروں کی قوت بھی بتاتے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ چائے چاکلیٹ کے بعد سمجھنا ہے، ابھی بھی کھلا دیں۔ قوت کیا ید کا معنی قوت ہے؟ ید مطلب ہاتھ ہے، آپ قوت بول رہے ہیں۔ اور ایک اگر کوئی بول رہا ہے کہ قوت ہے تو اس کا مطلب وہ کیا کر رہا ہے؟ معنی اس کو تحریک بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے اور ایک ہے مثال، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتا ہے جب، جس نے فرمایا حدیث میں، جب رات کا آخری تیسرا پہر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتا ہے، ینزل اترتا ہے، ینزل ربنا۔ آپ کیا بول رہے ہیں؟ آپ نے کسی نے کہا کہ نہیں بھائی اترنے کا مطلب قریب آنا، معنی بدل گیا۔ عربی میں ینزل ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے نکلا ہوا لفظ کیا ہے؟ ینزل، اترنا۔ آپ کیا بول رہے ہیں؟ قریب آنا، معنی بدل گیا نہیں بدل گیا؟ اترنا قریب آنا سیم سیم ہے، کوئی معنی نہیں۔ ایک طالبہ نے جو ہے پیپر بھی سبمٹ کر دیا، ابھی خبر آئی، ایسے بھی طلبہ و طالبات ہوتے ہیں۔ چلیے سمجھ میں آیا؟ تو یہ نہیں کریں گے، انکار نہیں کریں گے، انکار سے بھی بچنا ہے۔ مطلب اللہ کے کسی نام کا جو قرآن میں حدیث میں آئے ہیں ہم انکار نہیں کریں گے۔ اللہ کی کسی صفت کا، ظفر بھائی، جو قرآن یا حدیث میں آئی ہے صفت، ہم اس کا انکار نہیں کریں گے۔ اللہ جیسے مثال کے طور پر اللہ بول رہے کہ جو ہے کیا بولیں قرآن میں ہے وَجَاءَ رَبُّكَ، بہت ساری مثالیں ہیں، میں چھوٹا تک اس کی آسان مثال دے دوں گا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، تمہارا رب آئے گا، قیامت کے دن کے بارے میں، تمہارا رب آئے گا اور فرشتے صفوں میں صف بصف کھڑے ہوں گے۔ تو اس میں کون سی صفت ہے ذرا بتائیے، ہاتھ اٹھا کے۔ اللہ کی ایک صفت ہے، اس میں ہاتھ اٹھائیے، اوپن یور مائنڈ، خود سنیے، آپ میرے کو سناتے جائیے، ترجمہ سنائیے۔ کون سی صفت ہے اس میں؟ پہلا ہاتھ مشروب بھائی کا اٹھا، آنے کی صفت۔ شاباش، مشروب بھائی کو بریانی کھلاؤ دوپہر میں، بہترین، آج دوپہر میں کبھی بھی گھر کی بنا کے کھلاؤ، گوشت کی، بکرے کی، مرغی کی بنا کے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ، یہ صفت ہے اللہ کا آنا۔ اللہ میں خوش ہوا اس لیے بولا، کھلاؤ آپ کو، کھلاؤ آپ کو، مسئلہ میں کھلا دیتا ہوں انشاءاللہ۔ وَجَاءَ رَبُّكَ، تمہارا رب آئے گا، تو آنا صفت ہے اللہ کی۔ اللہ بول رہا آئے گا، آپ بول رہے بولا اللہ قرآن میں ہے، اللہ کیسا آتا بھائی؟ فرشتے انسان لے لیتے ہیں، وہ ترازو میں تول لیتے ہیں، اس کے بعد اللہ نہیں آتا حساب دینے کے لیے۔ اللہ بول رہا آتا، آپ بول رہے نہیں آتا۔ اللہ بول رہا آتا، وَجَاءَ رَبُّكَ، کون بولا یہ؟ آپ بول رہے نہیں آتا۔ انکار ہی نہیں ہے، انکار ہے یا اقرار ہے؟ صفت کا انکار کر رہا ہے۔ اللہ کی صفت ہے آنا،
یا اور ایک مثال وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی. بچے بولو بچے کیا کر رہی ہیں؟ اٹھا کے چھپے لگے گا تو یہ کیا ہے؟ یہ ختم کیا ہے؟ دور رکھیے. ارے چاکلیٹس لایا آپ کے لیے عبدالرحیم ماشاء اللہ کھلانے، اور کہاں کہاں کے لے جانے کے پلان ہیں ٹیم کے آپ لوگوں کو، کھیلنا نہیں. چلیے آپ بولیے کہ بچے بولیے 15 سال، جب بچہ ہوتا تو 15 سال سے کم عمر کے. اس میں کون سی اللہ کی صفت ہے؟ میں آیت پڑھتا ہوں دیکھیے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی. اس میں اللہ کی کون سی صفت ہے؟ بچے اب 15 سے کم ہے. اب کھیل رہا تھا نا، چھت پہ لگے گا تمہیں پڑھے اچھا، گھر میں لگا کے کھلاتا ہوں. گھر میں کھیلو، میرے گھر میں لے کے جا کھیلو بیٹے، توڑو چینا کھیلو اچھا پڑھے. پھر آئس کریم چاکلیٹ بھی اچھی آئس کریم کھلاتا ہوں، بیسکن رابن کی بٹر اسکاچ تو مجھے بھی پسند. اچھا نہیں پڑھے شرارت کیا تو چھت پہ لے گا، ہماری بلڈنگ پہ چھت پہ. بولیے کون سی صفت ہے؟ کلم اللہ. ہاں بولو بیٹا. بات کرنا، اللہ بات کرتا ہے، اللہ بات کرتا ہے. آپ بولو نہیں اللہ بات نہیں کرتا، انکار ہے. تو ہم کوئی بھی صفت جو قرآن و حدیث میں آئی ہے ہم اس کا انکار نہیں کریں گے، ہم ایمان لائیں گے اس پر. ایک آخری مثال حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے بندوں کے دل اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے. اس میں کون سی صفت؟ نومن شاباش انگلیاں، یہ صفت ہے اللہ کی. اب بولے نہیں انگلیاں کہاں رہتے؟ انگلیاں تو ہاتھ والے ہوتے، ہاتھ انسان کا رہتا، دھڑ رہتا، اس کو ہاتھ لگے ہوا رہتا، ہاتھ کو انگلیاں رہتے. اللہ انسان ہے کیا؟ وہ انگلیاں کا مطلب وہ کچھ اور مانا. آپ انکار نہیں کیجیے، اقرار کیجیے، ایمان لائیے اللہ کی تمام صفات پر. قرآن کیفیت نہیں بیان کرنا، 4 چیزوں کا بدلنا، انکار نہیں کرنا، معنی نہیں بدلنا، انکار نہیں کرنا، کیفیت نہیں بیان کرنا. اللہ کے اسماء صفات کی کیفیت ہے، اللہ کی صفات کی کیفیت ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے. جس کے اندر اترتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر، کیسے اترتا اللہ نے نہیں بتایا. اللہ سنتا ہے، کیسے سنتا اللہ نے نہیں بتایا ہم کو. اللہ دیکھتا ہے، کیسے دیکھتا نہیں بتایا. اللہ جو ہے آئے گا، کیسے آئے گا قیامت کے دن بندوں کے حساب کرنے کے لیے ہم کو نہیں بتایا. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے بات کی، لیکن کیسے بات کی ہم کو نہیں بتایا. اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے. الرحمن علی العرش استوى. خوش نہ پڑھ لو، عقیدہ پڑھ لو تو کافی ہے، یاد رکھنا. الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے، بلند ہے. کیسے ہے ہم کو نہیں بتایا، تو ہم اس کے بارے میں نہیں بولیں گے کہ ایسے ہے، ایسے ہے، ایسا سنتا، ایسے اترتا، ایسے دیکھتا، ایسے بات کیا، قیامت کے دن ایسے آئے گا. نہیں، آپ کیسے کیفیت بتانا؟ کیفیت کا علم ہمارے پاس نہیں ہے. سمجھ میں آئے گا نہیں؟ بولیے بھائی. چلو چوتھی چیز مثال میں دے رہا ہوں. مثال مطلب ایگزامپل. آپ اللہ کو مخلوق سے مثال دے رہے ہیں، جیسے سننے کا. بولے اللہ تعالیٰ سنتا جیسے زبر میں سنتا، اللہ تعالیٰ سن رہا جیسے فاطمہ عائشہ سنتے نہیں، مثال دے رہے ہیں. اللہ اترتا جیسے چھت سے اپن اترتے نہیں، فرسٹ فلور سے گراؤنڈ فلور، سیکنڈ فلور سے فرسٹ فلور پر سیڑھیوں سے نیچے اترتے نہیں ہم. اللہ تعالیٰ ایسے آسمان دنیا پر اترتا. آپ مثال دے رہے ہیں لے سکے بدلے شیء، اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے. فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کو مثالیں مت دو. 4 خلاصہ اللہ پر ایمان لانے میں 4 چیزیں ہیں. اللہ کے وجود پر ایمان، ربوبیت پر، الوہیت پر، اسماء و صفات. اور یہ توحید کی 3 قسمیں ہیں، ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات. اس کو توحید کی قسمیں بھی بولتے ہیں. توحید کی 3 قسمیں، ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات. تو اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان کیسے لائیں گے؟ جیسے آئیں گے قرآن و حدیث کی کتاب و سنت، جیسے آئیں ویسے. 4 کاموں سے بچتے ہوئے، معنی نہیں بدلیں گے، انکار نہیں کریں گے، کیفیت نہیں بیان کریں گے، اور مثال نہیں دیں گے. چلیے اس کے بعد اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان لانے ہیں، یا اللہ پر ایمان لانے ہیں ٹوٹلی.
اس کی ربوبیت پر، توحید ربوبیت پر، توحید الوہیت پر، توحید اسماء پر ایمان لانے کا فائدہ کیا ہے؟ بہت سارے فائدے ہیں۔ نمبر 1 ہے کہ اس سے جو ہے اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں بڑھ جاتی ہے۔ ایمان سے، ایمان کا فائدہ کیا؟ ایمان اللہ پر ایمان کا فائدہ کیا ہے؟ بہت بھائی نمبر پہلے تو یہ بولنا چاہیے، چلیے انہوں نے چھوڑا، دنیا اور آخرت کی کامیابی ہوتی ہے اس سے۔ کیا فائدہ ہے ایمان کا؟ کہ آپ دنیا میں کامیاب ہوں گے، آخرت میں کامیاب ہوں گے، دنیا میں اللہ کے عذابوں سے بچیں گے، آخرت میں جہنم سے بچیں گے۔ نمبر 2، آپ کے دل میں اللہ کی ذات سے محبت بڑھ جائے گی ایمان سے، اور امید بھی بہت ہوگی، غیر اللہ سے امید نہیں ہوگی، اور آپ اللہ کی عبادت کریں گے۔ ایمان کا فائدہ ہے آپ چھوڑیں گے اللہ کی عبادت۔ اور کیا ہے؟ اللہ کے احکام پر عمل کریں گے، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچیں گے۔ یہ اور اس جیسے بہت سارے فائدے ہیں کس کے؟ جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ فقہ بیت الخلا کے آداب پڑھے تھے، یاد ہے؟ اس سائڈ سے کوئی ایک ادب بتائیے بیت الخلا کا۔ اب یہ مت بولو کہ بیت الخلا کس کو بولتے ہیں، پورے ہاتھ اٹھانا چاہیے، اتنا آسان سوال ہے۔ جی بیٹے، داخل ہونے کی دعا کیا ہے؟ دعا کون سی کرنا بیٹے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بیچ میں سے بایاں پیر کا اندر داخل ہوگا، ہاں دایاں بایاں، لیفٹ، شاباش، لیفٹ، ہاں عبید آپ سامنے بیٹھنا ہوگا تو اس سے کریں، ہاں بات چیت کرنا اندر، ہاں کیا بولو، بات چیت نہیں کرنا، شاباش، بولو بریک، ہاں باہر جانے کے بعد وہ فرانا کے پڑھنا، باہر نکلنے کا۔ جی بیٹا، باہر آتا بعد رائٹ پیر ڈالنا، شاباش بیٹے۔ جی بولنا چاہ رہے کوئی بول سکتے نہیں، بچہ ہوتا ہے، بولو بیٹے، پردہ 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 کرنا، آپ کا بیٹا، آپ کا بچہ ہے جی، وہ بھی ہاتھ رہا، ہاں بولو بیٹا۔ گل کرو، گل کرو جی جی، قبلہ رو ہو کر پیشاب نہیں کرنا، اوپن پلیس میں جو بند، اوپن پلیس، سیدھے ہاتھ کا استعمال نہیں کرنا نجاست دور کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ چلیے بہت اچھا جواب۔ آج کا سبب تیمم۔ تیمم کا مطلب عربی زبان میں تیمم کا مطلب ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ تیمم کو تیمم اس لیے بولتے ہیں کہ پانی نہیں ہونے کی صورت میں جب آپ کو وضو کرنا ہے تو آپ ارادہ کرتے ہیں اس کا مٹی کا، چلو مٹی لیں گے یا دیوار، مٹی کی دیوار، اس کو بولتے تیمم، ٹھیک ہے؟ چلیے تیمم کے بارے میں کچھ پوائنٹس۔ پہلا، تیمم کب کر سکتے ہیں؟ تیمم کس وقت کیا جا سکتا ہے؟ تو بتا رہے 4 صورتوں میں تیمم کیا جا سکتا ہے۔ ہاں پانی نہ ہو، ایک پانی نہ ہو، کتنا آسان سوال ہے۔ تیمم کب کر سکتے ہو؟ آپ پانی نہیں، کیوں پانی نہ تو نہیں کر سکتے؟ کیوں پانی نہ تو کیوں نہیں کرنا تیمم؟ بڑے بچے، ہاں عبید جواب دو، دماغ کھولو، بہت کام کرنا ہے اسلام کے واسطے۔ پانی ہے تو تیمم کیوں نہیں کر سکتے؟ پوچھا میں، پانی ہے تو تیمم کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا بول رہے؟ نہیں سنا پانی اور صاف، یہاں کے بیٹھو سامنے، شاباش، 2 چاکلیٹ اور بیٹ پیاس سے الگ رکھو۔ پانی اگر ہو تو تیمم کیوں نہیں کر سکتے؟ پانی اور صاف رکھا تو مٹی میں بہت ذرا وہ رہتا، کیا ہوتا ہے؟ نہیں آنسر نہیں ہے آلریڈی، میں بولا میں آپ کو آگے دیکھنا ہے۔ بچے
پانی ہو تو تیمم کیوں نہیں کر سکتے؟ بچے بہت کھیلتے ہیں نا گیمز میں، بہت دماغ چلتا گیمز میں، بہت اس کو مارا اس کو یہ کرا، یار دماغ لگاؤ، بولو پانی ہو تو تیمم کیوں نہیں کرنا؟ سمپل کوشچن، پانی ہو تو تیمم کر سکتے لیکن کیوں پوچھ رہا ہوں، کیوں کا جواب دیں گے بچے؟ آپ اپنے آپ کو بچے مت سن کے برکت دیں، داڑھی ہے ماشاء اللہ، ہاں بچوں کو داڑھی نہیں ہوتی، چھوٹے بچوں کو بولو بیٹے شاید پانی پانی سے زیادہ پانی، کوئی عبید کی بات کر رہا ہے جی، کہاں ہے بچہ؟ جی بیٹا کیا ہو گیا بھائی؟ پانی ہو تو تیمم کر سکتے ہیں؟ ارے میں تو جلدی جلدی پڑھا رہا ہوں بچے اس کی سمجھانا بہت ضروری ہے. دیکھیے ہم سمجھتے سب ساری چیزیں سمجھ میں آ رہی بچوں کو نہیں، کوئی بات نہیں بیٹا سمجھ کے اٹھائیں گے. کوئی گائی نہیں ہے کیا بولے، گائی نہیں ہے، گائی نہیں جلدی نہیں ہے. ہاں پانی ہو تو تیمم نہیں کر سکتے، کیوں؟ اب تو رہی پانی آلریڈی ہے، پانی آلریڈی ہے، تیمم کیوں نہیں ہے؟ جی بیٹے ہاؤس بھائی، بیٹا 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 ہاؤس بھائی نہیں، ہاؤس بھائی کا بیٹا کیا نام ہے بیٹے کا؟ پانی زیادہ صاف کرتا جی نہیں بھائی، چلو بڑے بڑوں میں سے بولو، اب ایسا نہ ہو بڑے میں جواب جی بڑوں میں کون بولتے بولو، پورے بڑے ہاتھ بنانا بھائی، ایسا تکلیف مت دو. میں ویسے لیتا نہیں دل پہ کوئی بھی چیز، آپ لوگ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے تو دل میں چلی جائے گی. حکم ہے پانی سے کرنے کیا پانی سے حکم ہے وضو کرنے میں؟ ہاں سکا کیا اور دوسرے الفاظ میں بیماری ہو کہ پانی میں ڈر لگے. نہیں نہیں آپ سوال نہیں سمجھ سکتے. سمپل کوشچن، پانی ہے تو تیمم کر سکتے نہیں کر سکتے؟ پانی ہو تو تیمم کر سکتے ہیں؟ تیمم بھائی مٹی دیوار کر سکتے ہیں؟ پانی ہے کیوں نہیں کر سکتے پوچھو؟ نہیں ہونے کے بعد شرط ہے، پانی نہیں ہونے کے شرط کے بعد ہے تیمم. شاباش، یہی بات بھائی پانی ہو تو تیمم میں تو وضو کریں گے نا جی وضو نہیں کر سکتے تیمم کریں گے، کیا وضو کر سکتے ہیں آپ اس میں تیمم نہیں کریں گے؟ خیر چھوڑیے، میں نے پوچھنا چاہیے تھا. اچھا سوال میں کہہ رہا ہوں پانی ہو تو تیمم کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ وضو کریں گے. آپ وضو کریں گے تو تیمم کر سکتے ہیں؟ پانی سے وضو ہوتا ہے، وہ پوائنٹ لانا چاہ رہا تھا. پانی کی اویلیبلٹی ہو تو تیمم کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں، کیوں؟ کیونکہ وضو کریں گے. آپ جب وضو کر سکتے ہیں تو تیمم نہیں ہے. دوسرے بات بولے تیمم وضو نہیں کرنے کی صورت میں کرنا ہے اور پانی ہے وضو کر سکتے ہیں. تیمم بدل ہے. چلیے اور آسان بولو، مینیجر نہیں ہے تو کیا بولتے اس کو، پیپر پہ سائن کرنا ہے، مدیر نہیں ہے، نائب مدیر سائن کر دیتے. مدیر ہو تو نائب مدیر کیوں نہیں سائن کرتے؟ سوال مدیر کرتے. سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں؟ پانی ہو تو کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ ہم بچوں کے دماغ میں ہر سوال ہے پانی بھی ہے نا، نہیں میرا دل بول رہا تھا نہیں مسئلہ. تیمم اسی کنڈیشن میں کر سکتے جب پانی نہ ہو. کیا ہے نا پانی، پانی ہو تو آپ کو وضو کرنا ہے. وضو کا کیا بولیں گے، ریپلیسمنٹ ہے. مدیر غائب نہیں ہے، مدیر نائب مدیر سینڈ کر دیتے، جاؤ کام ہو جاتا آپ کا، پیسے لے لو جا کے. سمجھ میں آ رہا؟ منسٹر نہیں ہے تو کیا بولیں گے اس کو وائس وہ کر دے گا. چلیے اچھا کب کب کر سکتے ہیں تیمم؟ یہ سوال. نمبر 1 پانی نہ ہو، نمبر 2 پانی صاف پیے، بیمار ہو، پانی ہو لیکن آپ صحیح نہ ہو، بیمار ہیں آپ. اور آپ نے کچھ بتایا تھا بیماری کیا حالت ہے؟ پانی ہے لیکن بیمار. یہ بیماری ایسی کہ پانی استعمال کرنے سے آپ کو روکا گیا. جی اگر پانی کم ہو تو پانی کم ہو اور پکانے کے لیے کافی ہے، اگر وضو کر لیں گے اس سے تو پانی کیا ہے ختم ہو جائے گا. پھر پکائیں گے کیسے، کھائیں گے کیسے، جیئیں گے کیسے؟ چلیے اور پانی صاف نہیں ہوا. شاباش، پانی بہت ٹھنڈا ہے، مزید اور گرم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے.
پانی بہت ٹھنڈا ہے، سردی کا موسم ہے، پانی کو گرم کرنے کا کوئی بندوبست نہیں ہے. یہ وہ شکلیں ہیں، صورتیں ہیں جس میں تیمم کیا جا سکتا ہے. چلیے آسان ہے. تیمم کا طریقہ کیسے کریں گے دیکھیے. پاک مٹی، یہ مٹی میں پریکٹیکل کر کے بتاؤں. یہ مٹی ہے، سمجھیے اس کو، ٹیبل ہے فی الحال، یہ اس کو تھوڑی دیر کے مٹی سمجھیے. یہ مٹی ہے، ٹھیک ہے. بسم اللہ، میں پریکٹیکل بسم اللہ. بسم اللہ، بسم اللہ بولیں گے. ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو مٹی پہ ماریں اور ایک مرتبہ فیس پہ، چہرے پہ سے پھیریں گے اور ایک مرتبہ. جو غلط کرتے ہیں وہ سنیے. یہ تو صحیح ہوگا نا؟ غلط بتانا نہیں بتانا؟ نہیں بتانا. آپ کو بتاؤ بولے. اچھا بتاتے نہیں، بول سکتے غلط؟ کیوں مشہور میں بہت ہے غلط بول سکتے. کیا ہے؟ بعض لوگ وضو کے کیسے پورا تیمم کرتے ہیں، تو وضو میں کیسے ہاتھ دھوتے، چہرہ دھوتے پورے، ایسے بعض لوگ مٹی پہ ہاتھ مار کے 2 ہاتھ دھوتے، ہونٹوں میں لگا لیتے، تھوڑا ناک کو ایسا لگا دیتے تھوڑی مٹی چہرے پہ. جی ایسے کیسے کام کرتے لوگ؟ سب ہاتھوں میں لگاتے، یہ ہاتھوں کو پورا مٹی سے پہنچتے ہیں، تھوڑا سب کے اوپر سے بھی لے جاتے ہیں. بعض لوگ اگتے بھی خود، اگر کنکر زیادہ ہو تو پوچھ سکتا ہے ویسے. اچھا بعض لوگ الٹا بھی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ پہلے ہاتھ پوچھتے ہیں مٹی سے، اس کے بعد چہرہ پوچھتے ہیں. بعض لوگ جو ہے دونوں کے لیے الگ الگ ہاتھ مارتے ہیں، مطلب مٹی پہ 2 ٹائمس ہاتھ مارتے ہیں. ایک چہرے کے لیے، ایک دونوں ہتھیلی. صحیح طریقہ کیا ہے؟ حضرت عمار دونوں کی حدیث سے ثابت ہے کہ ایک مرتبہ مٹی پہ دونوں ہتھیلیوں کو ماریں بسم اللہ بول کر، اس کے بعد چہرے کو پوچھیں ایک مرتبہ ہلکا سا، ایک مرتبہ دونوں ہتھیلیوں کو پوچھیں. یہ ہے تیمم. سمجھ میں آیا؟ دلیل عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح بخاری سے مسلم فرماتے ہیں اجنبت فلم اجد الماء، میں ناپاک ہو گیا تھا، غسل واجب ہو گیا تھا، جنوبی ویٹ ڈرینس یا جنابت جو بھی ہے. فلم اجد الماء، پانی نہیں تھا، نہانے کے لیے پانی نہیں تھا. تو میں کیا کیا؟ مٹی میں لوٹا. کیا کیے؟ مٹی، کتنے سیدھے سادے تھے صاحب، سمپل سیدھے لوگ. مٹی میں لوٹا جیسے جانور لوٹتا ہے، اس کا ورڈ ہے. اس کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر میں نے اپنا واقعہ بتایا. کیا واقعہ؟ کہ مجھے نہانا تھا، پانی نہیں تھا، تو میں مٹی میں لوٹا جیسے جانور لوٹا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے صرف اتنا کافی تھا. کتنا؟ پریکٹیکل کر کے بتایا. دونوں ہاتھوں پر نبی نے زمین پر مارا، چکا ہلکا سا، اور چہرے کو اور دونوں ہتھیلیوں کو پوچھا. اب کس کا دماغ کتنا تیز ہے سمجھ میں آتا. ایک سوال ہے ایسے کرو سوال چھپا کے کرنا. یہ حدیث آپ نے سنی نا ابھی پنڈت سیکنڈ ٹائم نے سنا حدیث سنی نا ہمارے بنیاد سے کوئی حدیث. اس حدیث سے ایک بات تو کیسے بولوں، وہ بولیں گے تو ایزی ہو جائے گا. تیمم کے بارے میں تو معلوم ہے، تیمم کے بارے میں حدیث ہے. چلیے آپ کیسے کیا معلوم ہے اس حدیث سے؟ حالت بول سکتے ہیں. حالت مشہور بھائی عبدالعزیز بھائی امجد بھائی جواب نہیں دے. ہاں فراز کا یہی ابراہیم کی بابا کہاں ہے؟ بات بھیجو صبر میں. باقی کہاں ہے؟ کچھ شاگرد نظر نہیں آ رہے. دیکھیے فراز کی خیریت دی ہے، خیریت ہے کہاں ہے نہیں ہے، یہاں تو نہیں ہے جتنا میں جی ہاں بولا نہیں ہے. غسل کا بھی بدل ہے اور کی حدیث ان کو نہانا تھا
جیسے وضو کرنا ہو پانی نہ ہو تو تیمم کر سکتے ہیں. مندی کھلا دو ان کو بریانی. سمجھ میں آ گیا؟ چلیے تیمم کو توڑنے والی چیزیں کیا ہے؟ کن کن چیزوں سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے؟ اچھا یہاں بات اتنی تھی. دیکھیے مٹی سے تیمم کرنا ہے, دیوار سے تیمم کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. ہر وہ چیز جس کی مٹی اثر کر سکتے ہیں, مٹی سے دیوار سے تیمم کر سکتے ہیں, لیکن پاک ہو ظاہر بات. اچھا تیمم کو توڑنے والی چیزیں کیا ہے؟ اچھا باقی تھوڑی دیر پہلے جو بتایا مجھے سمجھ میں آیا نہیں. تیمم بدل ہے, ریپلیسمنٹ ہے دو چیزوں کا, وضو کا اینڈ غسل کا. غسل کس سے ہوتا؟ مٹی سے, پانی سے؟ پانی سے ہوتا. پانی نہیں ہو تو وضو کرنا ہے, پانی نہیں ہو تو کیا کریں گے؟ بولو بیٹے, تیمم کریں گے. اور غسل کرنا ہو پانی نہ ہو تو تیمم کریں گے. لاسٹ پوائنٹ, تیمم کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ ہر وہ چیز جس سے غسل ٹوٹا ہے. شاباش, بولیے نا سر, ان کو کچھ بھی کھلاؤ لے. ہر وہ چیز جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے. وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ کوئی ایک مثال بتائیے جس سے وضو بھی ٹوٹتا ہے تیمم بھی ٹوٹتا ہے. اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو تیمم بھی ٹوٹتا ہے. پیشاب سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے, تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ چلیے اور ایک چیز سے بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے. کون؟ امی ابا کے پیارے لاڈلے اچھی تربیت یافتہ بیٹے بتائیں گے. اردو میں بولتے مائکا لال کور ہے جو بتایا, میں امی ابا بول رہا ہوں کیا جی خلاص جگہ ٹو مندی, مندی کے ساتھ کنافہ کھلا دو, اپنے پیسے کھاتا. چلیے ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک. بریک لینا ہے تھوڑا سا. تیمم بہت اچھا جواب دیا امجد بھائی نے. تیمم دو چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے. ایک جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے اس سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے. نمبر 2 پانی آ گیا, آپ تیمم کیے, نماز کو جا رہے تھے, پانی آ گیا نل میں, ہم تو پانی چھوڑو, میں نے دیکھا سمجھو کیا کہ وضو کا نماز پڑھ لیتے. پانی اویلیبل ہو گیا, پانی نہیں ہے تو کرنا ہے, آ گیا پانی طرف, تیمم آپ کا ٹوٹ جائے گا. اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ وضو کرنا پڑے گا. اسی کے ساتھ بریک کے لیے ٹائم آپ کو دیا جا رہا ہے. اور کیا ہے وہ چاکلیٹ میں کس عبد الرحیم, طالب علم عبد الرحیم جو ام عبداللہ کے بیٹے ہیں, ابو عبداللہ کے بیٹے ہیں, جو ذمہ دار ہیں ہمارے عبدالعزیز بھائی. عبد الرحیم اٹھو نہیں ذرا, یہ عبد الرحیم کا بچہ شرما میرے لال کو ٹھہرو. یہ 5 پارے انہوں نے حفظ کیے ہیں, تو یہ اپنی مرضی سے, میں نے بولا لاؤ بول کے, بھائی بولو بھائی میرے پیسے نہیں ہیں, بولو بھائی. یہ اپنی خوشی سے جو ہے چاکلیٹ لے کر آئے ہیں آپ سب کے لیے, کیونکہ انہوں نے 5 پارے حفظ مکمل کر لیے ماشاءاللہ. تو یہ خوشی سے جو ہے آپ لوگوں کو چاکلیٹ دینا چاہ رہے ہیں, کھائیے, اور جو چاکلیٹ نہیں کھا سکتے کسی اور کو کھلائیے, لیکن نیچے فاطمہ بھی دے. اور فاطمہ جو ان کی چھوٹی بہن ہے, ان کا 1 پارا کمپلیٹ ہوا ہے ماشاءاللہ بچی کا, تو وہ وہاں خواتین میں جو ہے چاکلیٹ بانٹ رہی ہیں. آپ ضرور لیجیے, میرے مجھ سے شروع چاہیے. چھوٹا سا بریک 5 منٹ کا, 6 منٹ کا, اس کے بعد ہم پھر لیں گے. 24 اور 30. جو سب کو دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسولہ الامین, اما بعد. معزز طلباء و طالبات اکیڈمی بسیرہ لیول 2 کے ہم الحمدللہ توحید اور فقہ پڑھ چکے ہیں. حدیث پڑھ لیں گے, اس کا درس عنوان میں بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ. بڑی اہم سورہ ہے آج.
حدیث میں ہم نے پچھلے درس میں دوسری حدیث پڑھی تھی، ایک دوسرے سے بغض کرنا، ایک دوسرے سے حسد کرنا حرام ہے۔ حدیث ہم کو یہ ٹاپک تھا، حدیث ہم نے جو پڑھی تھی انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے بغض مت رکھو، ایک دوسرے سے حسد مت کرو، ایک دوسرے کو پیٹ مت دکھاؤ، اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو۔ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت چھوڑ دے، 3 دن سے زیادہ بات چیت چھوڑ دے۔ یہ حدیث ہم نے پڑھی تھی، یاد ہے؟ آج جو حدیث ہمارے درمیان ہے وہ ہے رشوت کے حرام ہونے کے بارے میں۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، رواہ الامام احمد رحمہ اللہ۔ عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، رواہ الامام احمد۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے والے کو، رشوت دینے والے کو لعنت بھیجی ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ حدیث کے جو راوی ہیں صحابی عبداللہ بن عمرو، کون ہے یہ ہیں عبداللہ بن عمرو بن عاص بن وائل السہمی رضی اللہ عنہ۔ اپنے ابا سے پہلے، عمرو بن عاص سے پہلے بیٹا اسلام قبول کیا عبداللہ، بعد میں ان کے والد محترم عمرو بن عاص جو مشہور صحابی ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ان کا انتقال عبداللہ بن عمرو کا سن 63 ہجری میں 63 ہجری میں ہوا۔ اس وقت ان کی عمر 73 سال تھی۔ اس حدیث میں عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے، مطلب اللہ کے رحمت سے دور۔ سنتے سنتے سوالات کے پرچے لے لیجیے، دیکھیے مت، اس کو رکھیے اپنے پاس، پورا ہفتہ ہے اپنے پاس۔ لعنت بھیجی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے پر۔ کیا مطلب رشوت دینا؟ مال دے کر، کوئی چیز دے کر، کسی اور کا حق چھین کر وہ اپنے پاس لینا چاہتا ہے۔ حق کسی اور کا ہے، یہ کچھ پیسے یا کوئی چیز گفٹ وغیرہ دیتا ہے، گفٹ نام ہے اس کا پیسے۔ رشوت لفظ مشہور ہے، جانتے ہیں، بھائی کام نہیں ہو رہا تو رشوت دے دو کام ہو جائے گا۔ رشوت دے کر وہ اپنا کام بنانا چاہتا ہے، اپنی فائل پر سائن کروانا چاہتا ہے، اپنی کوئی چیز کمپلیٹ کرنا چاہتا ہے۔ جی آواز نہیں ہے۔ میں بند کر دوں گا۔ وہ اپنا کوئی کام بنانا چاہتا ہے، سمجھ میں آ رہا؟ رشوت دے رہا ہے، ایسے انسان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ باطل طریقے سے جو ہے یعنی حرام طریقہ ہی، ایک پیسے دے کر پیسے کے مقابلے میں ایک غلط کام کروا رہا ہے۔ مرتشی جو رشوت لیتا ہے اس پر بھی لعنت بھیجی۔ اس پر کیوں؟ کیونکہ غیر شرعی طریقے سے وہ پیسہ لے رہا ہے، اس کو معلوم ہے کہ حق ان کا ہے، لیکن بس پیسے کی لالچ میں وہ رشوت کا پیسہ لے کر ان کا حق کسی اور کو دے رہا ہے دوسروں کو۔ اسی لیے یہ کیا ہو گیا، دونوں کا بھی مسئلہ کیا ہے کہ باطل طریقے سے مال کھانا، باطل طریقے سے مال کھانے میں چیز آئے گی، اسی لیے اس پر جو ہے لعنت بھیجی گئی ہے۔
کے بارے میں مزید تفصیلات ہیں جو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس کے بعد الدروس المہمہ لعامۃ الامہ، جو کہ بڑا اہم ہمارا جو ہے سبجیکٹ ہے آج ہمارے درمیان، جو سورہ ہے ماشاءاللہ جزائے خیر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ شکریہ ادا کرتا ہوں میں ان طلباء اور طالبات کا جنہوں نے پچھلا سورہ سنا دیا ہے حفظ کرتے ہوئے الحمدللہ۔ جنہوں نے نہیں سنا ہے وہ یاد سے ضرور سنا دیں، اور جنہوں نے یاد نہیں کیا ہے وہ ضرور یاد کرتے رہیں۔ سورے چھوٹے چھوٹے لیکن بڑے اہم بڑے مفید صورتیں ہیں یہ، جن کو ہم نمازوں میں آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، اور اس کی تشریح تفسیر یہاں پر آپ کی خدمت پیش کریں۔ آج جو ہمارے درمیان سورہ ہے، پچھلے درس میں کون سا سورہ تھا یاد ہے؟ سورہ فیل۔ آج ہمارے درمیان جو سورہ ہے وہ ہے سورہ قریش۔ سورہ قریش، اس کو پڑھنے کے لیے میں طالب علم عبدالرحمن بن عبدالعزیز کو دعوت دیتا ہوں کہ یتفضل مشکورا ماجورا، وہ آئیں اور آج کا یہ سورہ ہمیں پڑھ کر سنائیں۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ تھے طالب علم عبدالرحمن عبدالعزیز جو سورہ قریش سنا رہے تھے۔ کس کو یاد ہے؟ کس کو یاد نہیں یاد؟ سورہ قریش کس کو یاد نہیں ہے؟ یاد کر لیجیے بیٹا۔ جی مطلب سب کو یاد ہے، بہت اچھی بات ہے۔ چلیے سورہ قریش، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لإیلاف قریش، قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کس چیز کی مانوسیت؟ سرما اور گرما کے سفر کی وجہ سے۔ فلیعبدوا رب ھذا البیت، ان کو چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ الذی اطعمہم من جوع، جس نے ان کو بھوک سے کھلایا، مطلب بھوک میں تھے اس نے کھلایا۔ وآمنہم من خوف، اور خوف سے امن جیسی نعمت عطا کی، یا خوف ہٹا کر امن دیا۔ یہ دراصل سورہ جو ہے چھوٹا بڑا اہم سورہ ہے۔ اس سورے کا تعلق جو ہے پچھلے سورے سے، پچھلا سورہ کون سا تھا؟ سورہ فیل۔ اس پہ کیا ہوا؟ ہاتھیوں کے لشکر کو اللہ نے، جو ہاتھیوں کا لشکر آیا تھا مکہ ڈھانے کے لیے، خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، اللہ نے پرندے بھیج کر، جھنڈ پرندوں کا بھیج کر اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا۔ تو جب تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا ابرہا کو، جو بہت بڑا معجزہ تھا، اللہ کی بہت بڑی نشانی تھی، اللہ کی کمال قدرت۔ اب اس کے بعد سے کیا ہو گیا؟ قریش کی ہیبت ہو گئی پورے علاقے میں۔ قریش جو پہلے ڈرتے تھے سفر کرنے، وہ ڈر ان کا ختم ہو گیا کہ لوٹ لیا جائے، مار دیا جائے گا، لوٹ لیں گے ہمارا مال۔ اب وہ سفر سے مانوس ہوتا، مطلب ایزیلی ٹریولنگ وہ لوگ کرنے لگے اس واقعے کے بعد، کیونکہ یہ واقعہ جب ہوا تو دنیا کو، اس وقت کی دنیا کو پتہ چل گیا کہ بھائی معمولی چیز نہیں یہ مکہ والا۔ اللہ نے غیب سے مکہ والوں کی مدد کی، اللہ نے اپنے گھر کو بچا لیا، تو قریش کا دبدبا ہو گیا۔ قریش آباد تھا نا قبیلہ عربوں کا، ان کا دبدبا ہوا، ٹھیک ہے۔ اس واقعے کے بعد اسی کا تو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم نعمت کیا دی
ان کے جو تجارتی سفر ہوتے تھے، جیسے آج بھی لوگ چائنا وغیرہ جاتے ہیں، ان کے جو ہے تجارتی سفر ہوتے تھے 2 موسموں میں 2 ملکوں کے، موسم سرما میں یمن کی طرف، موسم گرما میں ملک شام کی طرف۔ کہ سرما مطلب ونٹر ہوتے ہیں، شتا جو آ رہا ہے ابھی آ چکا ہے لیکن گرمی ختم نہیں ہوئی، ونٹر میں وہ لوگ یمن جاتے تھے، اور سمر میں شام۔ اس زمانے کے شام میں فلسطین، آج کا سیریا نہیں، بلاد شام میں فلسطین، لبنان، سب پورا خطہ تھا، جارڈن وغیرہ سے۔ تو یہ لوگ مکہ سے سفر کرنے جاتے تھے، تجارت کے لیے جاتے تھے، سامان لاتے تھے، بیچتے تھے، پیسے کماتے تھے۔ آپ جانتے ہیں نا اللہ کے رسول کی سیرت پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ان کے شام سفر کیے ہیں، مکہ سے شام گئے تھے سفر کے لیے، تجارت کے لیے جاتے تھے، آتے تھے۔ تو خدیجہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا خوبیاں ان کی، انہوں نے کہا میرا بھی مال ہے، آپ بھی مالدار خاتون تھی معلوم نا، انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا، میسرہ ہے غلام، بولے جا کے پیشکش کرو، بولو کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے مال سے تجارت کرے، میں اچھا معاوضہ دوں گی۔ وہ گئے، غلام میسر آئے، اس کو بولے کہ بھائی یہ ختیجہ رضی، ختیجہ بہت مشہور خاتون تھی، بڑے قریش کی بڑی خاتون تھی، مطلب باعزت، بامکرم، پیسے والی، ایک تو مال تھا ان کے پاس اور ایک اچھا وہ تھا، ایک عزت تھی، مالدار اور عزت والی خاتون تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ دوسرے جو آپ کو معاوضہ دے رہے ہیں اس سے اچھا دوں گی، یہ میرا مال لے کے جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حامی بھری، اردو بول رہا ہوں، حامی بھری مطلب اوکے کا۔ اس کے بعد ختیجہ رضی اللہ عنہ کا مال لے کر جو ہے آپ گئے بزنس تجارت کے لیے۔ کہاں گئے؟ عبدالرحیم کہاں گئے؟ ملک شام گئے۔ تو سفر میں گئے، وہاں سامان جو ہے بیچے، تجارت ہوئی، اچھا فائدہ ہوا، منافع ہوا، واپس آئے، منافع بہت ہوا، فائدہ بھی ہوا۔ ایک دوسرے سفر میں انسان کو پہچان سکتے ہیں۔ تو میسرہ نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سفر کیا تھا پوری چیزیں بتا دی، ایسے سے خوبیاں بتائیں۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بہت پسند آئی یہ چیزیں، انہوں نے پیغام لکھا کر بھیجا اور نبی علیہ السلام نے اس کو ایکسپٹ کر لیا آپ کے خاندان والوں نے، اور وہ رشتہ ہوا پہلا دن۔ میں یہ پوائنٹ کیوں بتا رہا ہوں؟ تجارت کے لیے جاتے تھے نا، اس کا مطلب قریش جاتے تھے، قریش جاتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان کے ساتھ بھی گئے، چاچا دادا چاچا کے ساتھ بھی گئے تھے، جب چھوٹے تھے چاچا جاتے تھے، چاچا کو خرید قریش۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، رحلت الشتاء والصيف جو اللہ بول رہا ہے، شتا دیکھیں ایلاف قریش، ایلاف نے مانوس ہونا، مانوس ہونا مطلب ٹینشن نہیں، فری آف، کیا بولیں گے، فری آف ٹینشن۔ سفر میں پہلے مشکل ہوتی تھی پہلے زمانے میں، یہ فیل کا واقعے سے پہلے آسان نہیں تھا سفر ان کا، لیکن جب فیل کا واقعہ ہو گیا تو پورا پھیل گیا نا، شام والوں کو بھی پتہ چل گیا، یمن والوں کو بھی پتہ چل گیا، ایک قریش بہت بڑے لوگ ہیں بھائی، اللہ تعالیٰ نے پرندے بھیج کر ان کی مدد کی ہے، اللہ کے گھر کو وہ کر مشہور ہو گیا، یمن سے تو آیا تھا برا، تو واقعہ جب مشہور ہو گیا تو قریش کا دبدبہ ہو گیا، اب کوئی ان کی طرف جو ہے ہاتھ بڑھانے کی ہمت نہیں کرتا تھا، لوٹنے کی، ہاتھ بڑھانے کی، وہ پریشان کرنے کی ہمت نہیں کرتا، تو پھر آرام سے سفر ہونے لگا ان کا بنا کسی ڈر اور خوف کے، سمجھ میں آ؟ اور ماشاءاللہ سفر پہ سفر ہوتے تھے۔ تو اللہ وہی کہہ رہا ہے ایلاف قریش، قریش خاندان ہے جس خاندان سے یہ جو اللہ نے آسانی کر دی، یہ کس چیز؟ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصيف، مانوس ہو گئے، یعنی آسانی سے سفر کرنے لگے شتا اور صیف میں، شتا یعنی ونٹر سرما، صیف یعنی گرما، سرما کے سردی کے موسم میں، گرمی کے موسم میں، سردی کے موسم میں یمن، گرمی کے موسم میں ملک شام۔ یہ جو ہوا آسان سفر کس نے کیا؟ یہ واقع فیل سے اس کا تعلق تھا، واقع فیل میں کس کی نعمت تھی، کس کی رحمت تھی، کس کی قوت تھی، کس کی شان تھی کہ وہ ہاتھی والوں کو تباہ کر دیا؟ اللہ نے۔ یہ جو سفر آپ کا سنگو اللہ ذریعہ ہے، اللہ نے کیا ہے، اللہ کا فضل ہوا، اللہ کا کرم ہوا، اللہ کی طرف سے نعمت ہوئی، اللہ کی طرف سے آسانی ہوئی۔ تو اب جب یہ آسان اللہ نے اتنا کیا،
نعمت دی آپ کو تو اس کا حق کیا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ. یہ ہے اس گھر کے رب کی عبادت کر. کس گھر کے؟ اس کی حفاظت اللہ نے. جس کی عبادت کون سا گھر؟ بیت سے مراد کیا؟ بیت اللہ، کعبۃ اللہ. اس کی عبادت کرو. اس گھر کے رب کی. کون ہے اس گھر کا رب؟ اللہ. الذی اطعمہم من جوع. بھوکے تھے تم. مکہ میں کچھ بھی نہیں تھا. کاشتکاری، کھیتی باڑی، تجارت نہیں. باہر جانا پڑتا تھا سامان لانے کے لیے، لا کر بیچتے. آج بھی کہتے چائنا سے لا کے نہیں بیچتے. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ چائنا کا پورا مال آپ چاہیے، چائنا میں جائیے سستا ملتا. چائنا کی چیزیں مہنگی ملتی ہے. تو بزنس یہی تو ہوتا ہے. چائنا جا رہے ادھر اور دوسری کنٹری جا رہے ہیں. اس کو بزنس میں بیٹھے ہوئے بات لوگوں معلوم ہے کہاں کا نیا کے دانا ہول سیل میں لاتے بیچتے. معلوم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا. دیکھیے اس میں واقع ہے. وہاں سے مال لاتے تھے، بیچتے تھے، پیسے ملتے تھے، کھاتے تھے. بھوک پڑتی تھی اسے. اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. کس چیز کا خوف؟ ختم ہوا سفر کا خوف، لٹنے کا خوف. تو اس کا حق یہ ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ. سمجھ میں آ گیا؟ نعمت کا حق شکر ہے، عبادت ہے. اللہ اگر آپ کو نعمتوں سے نواز رہا ہے اس کا حق یہ ہے کہ آپ اس کی عبادت کرو. ٹھیک ہے؟ چلیے یہ سورہ یاد کر رہے ہیں انشاءاللہ. کریں گے یاد انشاءاللہ. بولیے. یہاں روکتے ہیں. ادب المفرد آئندہ اس میں پڑھیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. کفارۃ المجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت